السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پر نیو آنے والی ویورز سے، کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی آج کی ایپیسوڈ، جینے کی وجہ، قسط نمبر 29۔ ہر طرف رونق تھی، کہکے تھے، مسکراہٹیں تھیں، مگر جیسے ہی مین انٹرنس کی جانب نظریں مڑیں، محفل ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ ایک ساتھ، ایک ہی وقار کے ساتھ، دو سرخ لہنگے پورے ہال کی روشنی کو چرا کر فضا میں ایک ایسا رنگ بکھیر رہے تھے جو کسی نظر کو چھپنے نہیں دے رہا تھا۔ جانان کی بلو آئیز سرخ لہنگے کے ساتھ ایک عجیب سی ٹھنڈک اور تپش کا امتزاج لیے پورے ہال میں وہ واحد شخصیت لگ رہی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر کے سوال میں الجھا دیتی تھی کہ کوئی اتنا مکمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا، مگر وہ اعتماد جو صرف وہی لوگ پہنتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ جھیلا ہو، سہ کر مسکرانا سیکھا ہو۔ سرخ رنگ کا وہ لہنگا باریک زری اور گوٹے کے ساتھ، اور اس پر نیچے جھکتی ہوئی جھالریں، وہ بس چل نہیں رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے وہ وقت کو تھام کر چل رہی ہو۔ اس کے ساتھ چلتی ماہنور بالکل مختلف مگر اتنی ہی دلربا، براؤن آنکھوں میں گہرائی، معصومیت اور ہلکی سی الجھن چھپی ہوئی۔ وہ چپ تھی مگر اس کی خاموشی بول رہی تھی۔ سرخ لہنگے پر گولڈن ٹچز، سنہری جھمکے اور بازوؤں تک مہندی کے نقش جیسے کسی خواب کی تشکیل ہو۔ وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی، جیسے دنیا کی رونق اس کے اندر ہی گونج رہی ہو، باہر نہیں۔ اس کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں سنائی دی، حالانکہ ارد گرد شور تھا، لیکن ان دونوں کے چلتے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، اور پھر جیسے ان کے پیچھے سورج نکل آیا ہو۔ چاندی کے بالوں میں لپٹا ہلکی سی دھوپ کے جیسا نور، گولڈن رنگ میں لپٹی دانین نے گھٹنوں تک قمیض اور نفیس کام والا شرارہ پہنا تھا۔ اس کا دوپٹہ اتنے وقار سے سیٹ تھا کہ جیسے وہ کسی شاہی دربار کی پرنسس ہو، اور اس کے سر پر جمع ہوا ہلکا سا گولڈن شیڈ والا حجاب، سلیقہ، شائستگی اور حیا کا مکمل امتزاج۔ سیاہ آنکھوں میں ٹھہراؤ اور چہرے پر روشنی، اس کی موجودگی گویا سب پر حاوی تھی، مگر وہ خود بے خبر، اور وہ بے خبری وہی سب سے بڑی کشش تھی۔ راہم کی نظریں جیسے قید ہو گئیں۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر دل کا کیا کرتا؟ دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لے جائے کہیں دور، جہاں صرف وہ ہو اور دانین۔ کاش میں اسے سب کی نظروں سے چھپا سکوں، راہم نے دل ہی دل میں کہا، اور اگلے ہی لمحے جیسے دل پر چوٹ سی لگی۔ دانین پر پڑنے والی ہر نظر اس کے ضبط کو چھیل رہی تھی۔ راہم نے مٹھی بند کی، سانس روک لیا، لیکن وہ کچھ بھی کر لے، اس کی نظریں دانین سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اور تب چاند سی ایک ہنسی نے سب کو چونکا دیا۔ گرے شرارے میں، بھورے بالوں میں لہراتی، شرارتی سی، چہکتی ہوئی پریشے، براؤن آنکھوں میں شرارت اور معصومیت کی ملی جلی چمک۔ وہ کبھی کسی کو چھیڑتی، کبھی کسی سے ہنستی۔ وہ جیسے اس پوری محفل کی جان تھی، سب کی توجہ کا مرکز، سب کی ہنسی کا سبب۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آئی اور سب سے پہلے ماہنور کو پکڑ کر اذلان کے برابر لا بٹھایا۔ ماہنور نے نظریں جھکائیں، ہونٹ دبائے اور دل کے طوفان کو سینے میں قید رکھا۔ اذلان نے اسے ایک نظر دیکھا، اور بس اسی نظر میں وہ سب کہہ گیا جو برسوں سے دل میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش آج وہ کہہ پاتا کہ وہ بچپن سے صرف اسی کا رہا ہے، صرف اسی کے لیے دھڑکا ہے۔ پریشے نے جانان کا ہاتھ پکڑا اور ہنستی ہوئی ارشمان کے برابر بٹھا دیا۔ جانان اندر ہی اندر خود کو تیار کر چکی تھی، اسے خود پر مکمل کنٹرول تھا۔ اس کی آنکھوں کی نیلاہٹ میں ایک اعلان تھا کہ وہ کمزور نہیں، لیکن جیسے ہی وہ ارشمان کے پہلو میں بیٹھی، سب کچھ الٹ گیا۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ امڈ آیا، وہ ایک پل کو لرز گئی۔ ارشمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور جب کسی کی نظر نہ تھی، اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں جانان کی کمر پر رکھ دیں۔ جانان کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا، وہ سانس لینا بھول گئی۔ ایک انجانا خوف، ایک بے اختیار کپکپی نے اسے گھیرا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور وہ ارشمان سے نظریں چرا گئی۔ ارشمان نے لبوں پر ایک مدھم سا تبسم سجایا۔ وہ جانتا تھا یہ خاموش لرزش وہی اصل فتح تھی۔ ارشمان نے کوئی لفظ نہیں کہا، بس اسی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، جیسے جانان کی کپکپاتی پلکوں کی زبان سمجھتا ہو۔
جانان نے خود پر زور دیا، اس نے گردن سیدھی کی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے اور زبردستی ایک نظر اس شخص کی طرف ڈالی جو اسے اپنے وجود سے بے چین کر رہا تھا۔ آپ کی عادت ہے کسی کے اتنے قریب بیٹھنے کی؟ آواز صاف تھی مگر تھوڑی سی تھر تھراہٹ اب بھی چھپی تھی۔ ارشمان کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جیسے وہ نیلا سمندر کچھ چھپا رہا ہو اور وہ اسے بے نقاب کرنے کے مشن پر ہو۔ تمہاری سانسیں میری قربت سے بے ترتیب ہو جائیں، یہی میں چاہتا ہوں جانان۔ جانان کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا، وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اس کا دل کیا اٹھے اور چل دے مگر جسم جیسے زمین سے جڑ گیا تھا۔ میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ ارشمان کے ہونٹوں پر ایک خفیف خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ جھوٹ، تمہاری نیلی آنکھوں کو آتا نہیں جانان، تم ڈرتی ہو اور وہی ڈر میرے لیے سب سے خوبصورت چیز ہے۔ جانان نے ہونٹ کاٹ کر نظریں چرائیں، وہ اسے کمزور دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کی خودداری کو چیلنج کر رہا تھا۔ آپ جیسے لوگ صرف کمزوریاں تلاش کرتے ہیں اور تم جیسی لڑکیاں انہیں چھپانے میں ہار جاتی ہیں۔ جانان کا ہاتھ کپ کپ آ گیا، وہ اس کی نفسیات پر وار کر رہا تھا اور اسے ہر بات میں برتری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میں کمزور ہوتی تو یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ تم یہاں اپنی خوشی سے نہیں بیٹھی جانان، بلکہ مجبوری میں بیٹھی ہو۔ یہ جملہ تھا یا دھماکہ؟ جانان نے سانس اندر کھینچا، دل کی دھڑکن جیسے چیخنے لگی۔ ارشمان نے اس کے کان کے قریب ہو کر مدھم آواز میں کہا، کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ تمہاری یہ کانپتی سانسیں میرے لیے کتنی خطرناک ہیں۔ جانان نے یکدم اس سے فاصلے پر ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر ارشمان نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے تھام کر میز کے نیچے اپنی انگلیوں میں قید کر لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ تم مزید اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ ارشمان نے طنزیہ مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ ارشمان اب آہستہ آہستہ اس کے دل کے قریب اتر رہا تھا۔ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، نہ الفاظ سے نہ زور سے، بس اس کی ہجان سے۔ جانان نے اسے گھورا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کر کے آپ جیت جائیں گے؟ ارشمان نے نظریں اس کی انگلیوں پر جمائے رکھیں جو اب بھی اس کی گرفت میں تھیں۔ میں جیت چکا ہوں جانان، تم ہارنے کے لمحے گن رہی ہو بس۔ جانان کی پلکیں بھیگنے لگیں، وہ اسے ہنسانے نہیں رلانے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو ایک دن میری خاموشی کا مطلب سمجھ آئے گا ارشمان، اس دن شاید آپ کو خود سے نفرت ہو۔ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، نیلا سمندر اب نم ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے جانان کی انگلیاں چھوڑیں، اور اگر اس دن مجھے تم سے محبت ہو جائے یا تمہیں مجھ سے؟ جانان ہلکا سا لرز گئی۔ وہ سوال نہیں تھا، اعلان تھا، اور وہ اعلان اس کے دل کی دیواروں پر جا لگا تھا۔ ارشمان نے کرسی سے ٹیک لگائی جیسے سب کچھ کہہ کر خاموشی سے فتح کا جشن منا رہا ہو۔ جانان نے خود کو سنبھالا، آنکھیں صاف کیں اور پہلی بار ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آپ جتنے بھی ظالم ہوں میں کمزور نہیں ہوں، اور جس دن میرے دل میں آپ کے لیے مجھے کچھ بھی محسوس ہوا اس دن میں سب سے پہلے خود کو چھوڑ دوں گی۔ جانان کی بات سنتے ارشمان کے چہرے پر مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہو گئی۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو جانان، اور اس خوش فہمی کو بھی دور کر لو کہ اب تم مجھ سے چھٹکارا پا سکتی ہو۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف اذلان کا دل چاہا کہ وہ ماہنور سے پوچھے، کیا وہ بھی کچھ محسوس کرتی ہے؟ کیا اس کے دل میں بھی وہی خواہش چھپی ہے جو برسوں سے اذلان کے دل میں پل رہی ہے؟ ماہنور اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کی براؤن آنکھیں جھکی پلکوں کی جھالر سے بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ گلابی لب آپس میں ملے تھے اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جڑے جیسے کہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے نظریں بچا رہی تھی، سب سے نہیں، اذلان سے، اور اذلان وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں جیسے برسوں سے پیاسی تھیں اور اب فقط ایک منظر سے سیراب ہو رہی تھیں۔ ماہنور نے ایک بار ہمت کر کے اذلان کی طرف دیکھا، بس ایک پل کو، اور وہی ایک پل اذلان کے لیے کافی تھا۔ تمہیں معلوم ہے جب تم خاموش ہوتی ہو نا تب سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا، ٹوٹا ہوا سا، جیسے بہت کچھ کہہ چکا ہو مگر کچھ بھی نہ کہا ہو۔ ماہنور کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے پھر نظریں چرائیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان جیسے لڑکھڑا گئی ہو۔ میں نے بچپن میں تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اذلان کی آواز مدھم تھی اور آنکھیں خوابوں سے لبریز۔ ماہنور نے پلکیں جھپک کر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر صرف خاموشی لبوں پر آ کر بیٹھ گئی
اور آج جب تم میرے سامنے ہو میں پھر بھی تمہیں چھو نہیں سکتا، بس دور سے دیکھتا ہوں جیسے کوئی خوبصورت چیز ہو جسے صرف آنکھوں سے پوجا جا سکتا ہو۔ مانور کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے دوپٹے کو اور مضبوطی سے تھاما۔ اذلان، یہ بس ایک لفظ تھا جو بمشکل اس کے لبوں سے نکلا، باقی سب کچھ دل کے اندر ہی سے سک گیا۔ اذلان نے اس کی آواز پر اس کی طرف نظریں اور جھکا دیں۔ ہاں، سن رہا ہوں۔ آپ کو بچپن کا نکاح یاد ہے، پر وہ نکاح میرے لیے کبھی حقیقت نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں جانتا تھا، اور یہی سب سے بڑی اذیت ہے ماہنور۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ اذلان نے ایک پل کے لیے اپنی مٹھی سخت بند کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے الفاظ، احساسات الفاظ بن جائیں، چیخ کر بتا دیں کہ تم ہی ہو اس کی زندگی کی ہر دعا کا جواب۔ میں تمہیں برسوں سے چاہتا ہوں، اور تم شاید ابھی تک خود کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتی ہو۔ مانور خاموش تھی، اس کی آنکھیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، مگر دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔ کیا کبھی تم نے سوچا کہ اذلان کی ہر مسکراہٹ میں تم ہو، ہر خاموشی میں تمہارا نام ہے، ہر رات، ہر صبح، ہر لمحہ صرف تم ہو؟ مانور نے پھر سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی براؤن آنکھیں اب نمی سے چمک رہی تھیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اذلان نے فوراً کہا، نہیں، کچھ مت کہو، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ابھی سب کچھ صاف نہیں ہوا۔ میں انتظار کروں گا جب تک تمہاری خاموشی بھی مجھے ہاں نہ کہہ دے۔ اس نے ایک دھیمی سانس لی اور پھر بس چپ چاپ پلکوں پر لرزتے جذبے لیے اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے دیکھنا ہی اس کی عبادت ہو۔ ماہنور نے پہلی بار اذلان کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں، بس ایک طویل نگاہ جس میں برسوں کا پیار، بے بسی اور انکہی شدت چھپی ہوئی تھی، اور شاید وہی ایک نگاہ اذلان کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اذلان کو یہ نہ بتا سکی کہ نکاح کا تو اذلان کو پتہ تھا، نہ ماہنور کو تو نہیں۔ وہ بچپن سے اذلان کو اپنے بھائی کے روپ میں دیکھتی آئی تھی، تو یہ اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں اذلان کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کرے۔ اسے کچھ وقت لگنا تھا، بے شک اس نے نصیب پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ راہم اب بھی دانین کو دیکھ رہا تھا، اس کی ہر جھلک، اس کے حجاب کی سادگی، اس کی سیاہ آنکھوں کی خاموشی، سب راہم کے اندر شور برپا کر رہے تھے۔ دل چاہتا تھا اسے قریب بلائے، اس کی پیشانی پر لب رکھے اور کہے، بس تو ہے میری اور میں تیرا ہوں۔ لیکن محفل چل رہی تھی، لوگ تھے، رسمیں تھیں، مگر راہم کے دل میں بس ایک رسم تھی، دانین کی حفاظت، اور وہ ہر اس نظر سے لڑنے کو تیار تھا جو دانین کو دیکھنے کی جرت کرے۔ گولڈن شرارے میں لپٹی وہ لڑکی جیسے روشنی کا پیکر ہو، اور پھر وہ ہم رنگ دوپٹہ، سر پر رکھا گیا حجاب، سب کچھ مکمل، سب کچھ سنوارا ہوا۔ بس ایک چیز کی کمی تھی، اس کے دل میں راہم کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا۔ دل میں چپتی ہوئی اس خاموشی کو وہ کب کا محسوس کر چکا تھا، مگر آج جب وہ اس روپ میں، اس دلکش حالت میں سب کے درمیان گھوم رہی تھی، تو اس کا ضبط، اس کا سکون، اس کی خود پر گرفت، سب کچھ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ قدم بے اختیار اٹھے، وہ اس کے قریب آیا۔ زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر ماما کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آواز تھر تھراتی نہیں تھی، سرد اور کڑی تھی، جیسے زہر کی ہلکی سی دھار ہو۔ دانین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، کچھ لمحے اس کے چہرے کو تکتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے راہم، اور ویسے بھی میرے بابا اور بھائی آنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ راہم کے اندر کچھ کچلا تھا، جیسے کسی نے اس کے دل پر پیر رکھ دیا ہو۔ بابا، بھائی، اور وہ؟ اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ نہیں تھا جسے راہم ڈھونڈ رہا تھا، اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی وہ آس لگائے بیٹھا تھا۔ وہ دانین کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتا تھا، اس کی سوچیں صرف اپنے گرد لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے بابا اور بھائی کو بیچ میں لے آتی تھی۔ غصہ ضبط توڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے راہم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میں جو بول رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ لہجہ کڑک تھا، گرفت سخت، اور آنکھوں میں بے بسی چھپی ہوئی تھی، ایسی بے بسی جو محبت کی شکل میں تھی مگر کسی زنجیر میں قید ہو گئی تھی۔ دانین نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھیں اب نمی سے بھیگ رہی تھیں، چہرے پر دکھ نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور وہی بے یقینی راہم کو مزید توڑ رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اس کی آواز کپ کپائی۔ راہم کو ہوش آیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دانین نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، ایک لمحے کو کچھ کہنے کو رکی، پھر صرف آنکھوں کی نمی لیے نظریں چرا کر میک اپ روم کی جانب بڑھ گئی۔ راہم پیچھے کھڑا رہا، بس سانسیں لے رہا تھا، گہری، بوجھل،
جیسے ہر سانس اس کی غلطی کی سزا ہو۔ وہ جانتا تھا اس کے انداز میں سختی تھی، اس کی گرفت میں شدت تھی، لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی دانین کو دیکھے، اسے نظر بھر کر دیکھے، اسے کوئی اور چاہنے لگے یا وہ خود کسی اور کو اہمیت دے۔ اس کا دل بار بار چیخ رہا تھا، بس میری بن جاؤ دانین، میری بن جاؤ، ورنہ یہ دنیا تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ مگر زبان وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، صرف آنکھیں بول رہی تھیں، اور بدقسمتی سے دانین کی آنکھیں اب بھی خاموش تھیں۔ راحم کا ہاتھ ویسے ہی فضا میں معلق رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے دل کی دھڑکن چھین لی ہو۔ وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، ہر قدم کے ساتھ جیسے وہ اس کی پہنچ سے دور ہو رہی تھی، یا شاید وہ کبھی قریب تھی ہی نہیں۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ محبت صرف چاہ لینے کا نام نہیں۔ یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے جب آپ کسی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہوں اور وہ آپ کو صرف برداشت کر رہا ہو۔ دانین کے لفظ، آپ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے، راحم کے اندر کھلبلی مچا گئے تھے۔ حکمرانی؟ وہ کب چاہتا تھا کہ وہ اس پر حکومت کرے؟ وہ تو بس اسے دنیا کی ان نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا جن کے ارادے وہ جانتا تھا۔ اس کا دل بس ایک خواہش رکھتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہو جائے، بس ایک نظر، بس ایک لمس، بس ایک لمحہ جہاں دانین اسے اپنے دل سے تسلیم کر لے۔ مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آیا، اور اب تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ لمحہ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ وہ پیچھے پلٹا، ایک نظر اپنے گرد ڈالی، مگر نظر دوبارہ اسی دروازے پر آ کر رک گئی جہاں سے دانین گئی تھی۔ وہ رک کیوں نہیں گئی؟ راحم کے اندر کچھ بجھ سا گیا تھا، کچھ ایسا جو وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ہونا اس کے لیے کیا واقعی کچھ نہیں؟ سوال دل میں اٹھا تو آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ لیکن وہ راحم تھا، وہ جو اپنے جذبات کو دنیا سے نہیں خود سے بھی چھپا لیتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھیاں بند گئیں، چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی پھیل گئی۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھتا تو یہ ضرور کہتا کہ وہ شخص جسے سب مضبوط سمجھتے ہیں وہ اندر سے مکمل بکھر چکا ہے۔ راحم کے کانوں میں اب بھی دانین کی آواز گونج رہی تھی، میں اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اور وہ کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے؟ ایک شوہر، ایک محرم، ایک ساتھی بھی نہیں؟ راحم نے نگاہیں جھکائیں، سانس کھینچی، گہری، تھکی ہوئی۔ اس کا وجود جیسے اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تم نہیں جانتی دانین کہ تمہارے ہر لفظ، ہر نظر، ہر قدم پر میری محبت کا کتنا بوجھ چڑھا ہوتا ہے، اور جب تم یوں انجان بن کر گزر جاتی ہو تو میں اندر ہی اندر مر جاتا ہوں۔ مگر وہ سب لفظ صرف دل کے کونے میں ہی قید رہ گئے، لبوں تک آئے مگر کبھی ادا نہ ہو پائے۔ ایک لمحے کو اس کی پلکیں بند ہوئیں اور دل نے بس اتنا کہا، کاش تم جانتی دانین کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ پاپا، وہ جا رہی ہے۔ لائبہ کے لبوں سے نکلتا جملہ زہر کی طرح تلخ تھا۔ ہاتھ صدیقی صاحب کی کلائی پر سختی سے جکڑا ہوا تھا، جیسے اس کی بے چینی برداشت کی حد پار کر چکی ہو۔ کہاں؟ صدیقی صاحب نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر نظروں کا تعاقب کیا۔ میک اپ روم میں۔ وہ اکیلی ہے پاپا، اکیلی۔ یہ بہترین وقت ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ لائبہ کے الفاظ میں پاگل پن شامل ہو چکا تھا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں اور چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی جو کسی بڑے فیصلہ کن لمحے سے قبل آتی ہے۔ آہستہ بولو لائبہ، صدیقی صاحب نے دانت پیستے ہوئے اسے تھوڑا پیچھے کیا۔ تم کچھ زیادہ جلد بازی دکھا رہی ہو۔ جلد بازی؟ پاپا، وہ لڑکی راحم کی بیوی ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے نا، راحم میرے پاس کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، راحم میرا ہوگا، اور اب جب وہ موقع خود چل کر ہمارے قدموں میں آ گیا ہے تو آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ صدیقی صاحب نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اسکرین پر تیزی سے نمبرز ٹائپ کیے اور فون کان سے لگا لیا۔ ہاں، وہ اندر جا چکی ہے، ابھی اسی وقت کارروائی کرنی ہے۔ میک اپ روم میں، شور نہ ہو، صاف اور سلیقے سے کام ہونا چاہیے، نشان نہ بچے۔ ان کا لہجہ کسی کرائے کے قاتل کی مانند سرد اور فیصلہ کن ہو چکا تھا۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کال کاٹ کر وہ پلٹے، کام ہو جائے گا، کوئی نشان، کوئی شور، کچھ بھی نہیں۔ لائبہ نے ایک طویل سانس کھینچی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا، جیسے جنگ کے میدان میں فتح کے پرچم کی تیاری ہو۔ میں نے برداشت کیا ہے پاپا، ہر لمحہ راحم کو کسی اور کے ساتھ سوچنا یہ آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا، اپنی دعاؤں کو روتے دیکھا۔ اب نہیں، اب مزید نہیں۔ اور وہ لڑکی
وہ راحم کی زندگی میں آئی کیسے؟ یہ نکاح، یہ بیوی، یہ سب دھوکہ ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ راحم کی محبت نہیں تھی، محبت اسے میں نے دی تھی۔ میں نے اس کے ہر لمحے میں خود کو بسا کر رکھا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ لڑکی سب کچھ چھین کر چلتی بنی۔ اب وہ جائے گی ہمیشہ کے لیے، زمین سے بھی، راحم کے دل سے بھی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، جیسے وہ انسان نہیں رہی ہو، بس ایک جذبہ ہو، حسد کا، جنون کا، مکمل تباہی کا۔ صدیقی صاحب نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ تم میری بیٹی ہو لائبہ، جو چاہا ہے پایا ہے، یہ بھی پالو گی، بس چند منٹ اور۔ لائبہ نے آنکھیں بند کیں، لبوں پر ایسی مسکراہٹ ابھری جو صرف دشمن کی موت پر آتی ہے۔ میں انتظار کر سکتی ہوں، بس آخری بار، پھر راحم ہمیشہ کے لیے میرا ہوگا۔ اور اگر اس لڑکی نے بچنے کی کوشش کی، اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ صدیقی صاحب کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تو تمہارا باپ ہے نا؟ پھر بھی وہ جائے گی، پر ایسی جگہ جہاں سے کوئی نہیں لوٹتا۔ لائبہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی، نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ وہ اندر ہے اور میں باہر، پر جو باہر ہے جیت اسی کی ہوتی ہے، جو دیکھتا ہے وار اسی کا قاری ہوتا ہے۔ اب کھیل شروع ہونے والا ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور اختتام بس اس کے وجود کا۔ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دانین کے دل میں ایک طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو محسوس کر رہی تھی وہ جذباتی طور پر کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اندر کی خلش اور کرب کی شدت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ کیوں مجھے کبھی آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا؟ آہستہ سے اس نے خود سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ تھا جیسے کوئی گہرے زخم پر ہاتھ رکھ رہا ہو۔ آپ ہر بار مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی غدار ہوں، جیسے میری ہر بات آپ کو شک میں مبتلا کرتی ہو۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی ہو یا پھر جواب تلاش کر رہی ہو۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا میں نے کبھی آپ کی عزت کے خلاف کچھ کیا؟ کیا کبھی آپ کی باتوں کو رد کیا؟ کیا کبھی آپ کی اہمیت کم کی؟ آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ اسے صاف کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ دل میں بے شمار سوالات تھے، مگر کسی سے ان کا جواب لینے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کیوں آپ کی نگاہوں میں مجھے کبھی وہ اعتبار نظر آیا جس کی میں حقدار تھی؟ اس کے ذہن میں راحم کے وہ لمحے گونجنے لگے جب وہ اسے دھکیلتا، اس پر حکم چلاتا، ہر چھوٹے سے معاملے میں اپنی مرضی مسلط کرتا۔ وہ کتنی بار اس کے سامنے چپ رہی تھی، کتنی بار اس نے اپنی باتوں کو دل میں دبا لیا تھا تاکہ صرف اس کا سکون قائم رہے۔ کیا میرے جذبات کی کبھی کوئی قیمت نہیں تھی؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ آپ تو ہر بار مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں مجھے ہرا دیں، جب چاہیں مجھے مات دے دیں، اور پھر مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں سمجھتی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو تھامنے کی کوشش کی۔ وہ جتنا چاہتی تھی کہ یہ رشتہ بہتر ہو، اتنا ہی راحم اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا تھا جس کی وجہ سے دانین کے دل میں مزید بدگمانی پروان چڑھتی۔ کتنی بار میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی، کتنی بار میں نے یہ سوچا کہ شاید میں آپ کو خوش کر سکوں، اور پھر آپ کے ہر قدم سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آپ کو خوش نہیں کر پا رہی۔ اس نے سر جھٹکا، جیسے وہ سوچوں کے بوجھ سے خود کو آزاد کرنا چاہتی ہو۔ لیکن پھر بھی میں خاموش رہتی ہوں، پھر بھی آپ کے سامنے سر جھکاتی ہوں، پھر بھی آپ کو وہ احترام دیتی ہوں جس کے آپ حقدار نہیں تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کی نظر میں میرے ہونے کا کوئی مطلب نہیں؟ کیوں آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ میں بھی انسان ہوں جسے آپ کے اعتبار کی ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی، مگر اس کا دل کمزوری کے باوجود مضبوط تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے اصولوں اور اپنی طاقت کے تحت جکڑنا چاہتے ہیں، اور پھر بھی جب میں اپنی بات کہتی ہوں آپ اسے شک میں بدل دیتے ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر ہونٹوں پر ایک مایوس مسکراہٹ ابھری۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کی باتوں کے خلاف جانے کی اجازت نہیں؟ شیشے میں اس کا عکس تھا، مگر آج وہ خود کو کسی اور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ راحم سے زیادہ اپنے آپ سے دور ہو گئی ہو۔ کیا آپ کو کبھی میری باتوں کا اعتبار ہوگا؟ کبھی میں آپ کو وہ یقین دلاؤں گی جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں، یا پھر آپ ہمیشہ مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کریں گے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی، کچھ لمحوں تک خاموش، جیسے خود سے ہی کچھ جواب مانگ رہی ہو۔ راحم، آپ کی دنیا میں کیا جگہ ہے میری؟ آخری الفاظ آہستہ سے اس کے لبوں سے نکلے، اور شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی، جیسے کسی فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ رو رو کر آنکھیں لال اور سوج چکی تھیں، لیکن دل کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ لیکن پھر یہ خیال آتے ہی کہ باہر بابا جانی اور حمزہ آ گئے ہوں گے،
واش بیسن کے ٹیپ کو کھولتے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کیے، اور جیسے ہی اپنے عمل سے فارغ ہو کر پیچھے کی جانب مڑی، اپنے پیچھے ایک انجان شخص کو اپنے منہ کو نقاب میں لپیٹے کھڑے پایا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔